یہ کہانی ایک سلطنت میں رہنے والے دو بھائیوں کی ہے۔ بڑے بھائی کا نام کریم تھا جو ایک مالدار تاجر تھا اور اپنی دولت کے لیے پورے علاقے میں مشہور تھا، مگر اس کی دولت کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں لالچ بھی بڑھ گئی تھی۔ وہ اپنا سونا چھپا کر رکھتا اور کسی کے ساتھ ماننے کو تیار نہ ہوتا کہ اس کا چھوٹا بھائی ساتھ غربت میں زندگی بسر کر رہا تھا۔ وہ اپنی سادہ زندگی کے باوجود بے حد عقل مند اور دانا تھا۔ وہ محبت اور سخاوت پر یقین رکھتا تھا اور اپنے تھوڑے سے وسائل کے باوجود دوسروں کی مدد کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کے معتمد وزیر حسن کو دونوں بھائیوں کے بارے میں معلوم ہوا۔ حسن ایک نہایت عقل مند شخص تھا اور اپنی دانائی سے سبق سکھانے کا ہنر جانتا تھا۔ اسے دونوں بھائیوں کے تعلق میں عدم توازن کا علم ہوا تو اس نے ان دونوں کو نصیحت کرنے اور مل جل کر رہنے کی صلاح دینے کا فیصلہ کیا۔ وزیر نے دونوں بھائیوں کو شاہی محل میں ایک شاندار دعوت کے بہانے بلوایا۔ کریم بیش قیمتی ریشمی لباس میں ملبوس فخر سے سینہ تانے ہوئے آیا اور دوسری طرف سادہ کپڑوں میں ملبوس پرسکون اور عاجزی کے ساتھ آیا۔ جب وہ دعوت میں بیٹھے تو وزیر کریم کی طرف رک کر کے کہا، میں نے تمہاری دولت کے بارے میں سنا ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ کریم اس سوال سے حیران ہو کر بولا، جواہرات اور وہ سب کچھ جو ایک آدمی چاہ سکتا ہے۔ انسان کو اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ وزیر مسکرایا لیکن کچھ نہ کہا۔ پھر اس نے تالیاں بجائیں اور خادم ایک بڑا خزانہ لائی جو سونے اور قیمتی جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ وزیر نے کہا، یہ خزانہ اسے ملے گا جو ایک سادہ سوال کا جواب دے گا۔ دونوں بھائی تجسس میں پڑ گئے۔ نے سوال شروع کیا، بتاؤ، انسان کے لیے سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ کریم اپنی ذہانت پر اعتماد کرتے ہوئے فوراً جواب دیا، سونا۔ دولت جتنا زیادہ ہو انسان اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے۔ نے سعد کی طرف رخ کیا جو خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اور تم، سعد؟ سعد نے تھوڑا سوچا اور جواب دیا، انسان کی سب سے بڑی دولت دل کا سکون اور دوسروں کی مدد کرنے کی طاقت ہے۔ بغیر مہربانی اور حکمت کے سب سے امیر آدمی بھی غریب ہے۔ وزیر نے سوچتے ہوئے سر ہلایا اور کہا، سعد، تم نے عقل مندی سے جواب دیا۔ کریم نے تنزیہ حسین کے ساتھ کہا، سکون، مہربانی، یہ چیزیں نہ تو انسان کا پیٹ بھرتی ہیں اور نہ ہی اس کے سر پر چھت دیتی ہیں۔ اب وزیر نے سبق دینے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے محل کے باغ کی طرف اشارہ کیا اور کہا، میرے ساتھ آؤ۔ دونوں بھائی اس کے پیچھے باہر نکلے۔ وہاں باغ میں دو درخت کھڑے تھے، ایک لمبا اور پھلوں سے لدا ہوا جبکہ دوسرا پتوں سے خالی اور سوکھا ہوا تھا۔ کریم، وزیر نے لمبے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ درخت تمہاری دولت کی طرح ہے۔ یہ بڑھتا ہے کیونکہ یہ دیتا ہے۔ جتنا زیادہ یہ اپنے پھل بانٹتا ہے اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ پھر اس نے سوکھے درخت کی طرف اشارہ کیا، اور یہ درخت جو اپنے پھل چھپا کر رکھتا ہے کمزور ہو کر مر جاتا ہے۔ کریم نے وزیر کی باتوں کو سمجھنا شروع کیا مگر اس کے دل میں ابھی تک لالچ چھایا ہوا تھا۔ اچانک باغ میں ایک شدید طوفان آ گیا۔ ہوائیں چلنے لگی اور بجلی سوکھے درخت پر گری جس سے وہ ٹوٹ کر گر گیا۔ طوفان نے بڑے درخت کو ہاتھ تک نہ لگایا جو مضبوطی سے اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ اس کی جڑیں گہری اور مضبوط تھیں۔ طوفان گزرنے کے بعد کریم کو وزیر کے سبق کی حقیقت نظر آ گئی۔ پھر کریم نے مسکراتے اور نرم لہجے میں کہا، میں آپ کی بات پہ غور کروں گا۔ پھر وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ وزیر کی نصیحت کو کریم بھول گیا، پھر اس کی نصیحت کا اس پہ کچھ اثر نہ ہوا بلکہ اس کی محبت پیسے کے لیے اور بھی بڑھ گئی۔ لیکن اصل امتحان اس رات آیا۔ پرسکون شام تھی، آسمان گہرا نیلا ہو چکا تھا اور ستارے اپنی چمک دکھانے لگے تھے۔ کریم کا شاندار محل طرف سے روشنی سے دمک رہا تھا۔ اندرونی حصے میں ہر چیز دولت سے چمک رہی تھی۔ کریم اپنے کمرے میں بیٹھا ہمیشہ کی طرح سونے کے سکے گن رہا تھا، لیکن اس رات کچھ مختلف تھا۔
बावर्ची खाने में एक लापरवाह नौकर ने बर्तन के नीचे आग को ज्यादा देर तक चलने दिया। शौले तेजी से बुलंद होने लगे, लकड़ी को छूने लगे। देखते ही देखते आग भड़क उठी। करीम, जो बढ़ते हुए खतरे से बेखबर था, अब भी अपनी दौलत की गिनती में मगन था और फासले से आने वाले शोर की तरफ इसने कोई तवज्जो न दी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शौले बावर्ची खाने से निकलकर राहदारियों में फैलने लगे और बड़े महल की लकड़ी की दीवारों पर चढ़ने लगे। टक टक करती हुई आवाज तेज होती जा रही थी। धुआं कमरों में भरने लगा। जलती हुई लकड़ी की तेज महक करीम की नाक तक पहुंच गई। खौफ ने इसे जकड़ लिया। वो दरवाजे की तरफ भागा। इसके खादम मदद के लिए चीख रहे थे, लेकिन ये बेकार था। आग बहुत तेजी से फैल रही थी। करीम के खजाने, इसके सोने, इसके कीमती कपड़े, सब कुछ बेरहम शालों की नजर होकर रहा था। बाहर जमीन पर खड़ा वो बेबसी से अपने अजीम और शान घर को जलता देख रहा था। इसकी सारी दौलत और गरूर लम्हों में खाक हो गए। मायूस और बेबस करीम उस शख्स के पास गया जिसे उसने हमेशा नजरअंदाज किया था, अपने भाई साद के पास। भाई, सब कुछ खत्म हो गया। मेरा सोना, मेरा महल, सब कुछ। मेरे पास कुछ नहीं बचा। साद ने बिला झिझक करीम को अपने घर में पनाह दी, उसे खाना दिया, सर छुपाने को जगह दी और मोहब्बत से पेश आया। माजी में करीम की लालच के बावजूद साद ने उसके साथ मोहब्बत और हमदर्दी का मुजाहरा किया। करीम अपने भाई की सखावत से मलगूब होकर रोते हुए बोला, मैं अहमक था। मैंने समझा कि मेरी दौलत मुझे ताकतवर बनाती है, लेकिन इसने मुझे कमजोर बना दिया। तुम साद हमेशा से अमीर भाई रहे हो। मुझे मुआफ कर दो बरा करम। साद ने अपने भाई से मुस्कुराते हुए कहा, हम भाई हैं। दौलत और ताकत का कोई मतलब नहीं है जब तक कि हमारे दरमियान भाईचारा है। मैंने हमेशा तुमसे मोहब्बत की है करीम, और हमेशा करूंगा। जब वजीर को सारे किस्से का पता चला तो वो उन दोनों के घर गया। उसने उन दोनों भाइयों से कहा, करीम, सच्ची दौलत सोने में नहीं बल्कि इन दिलों में होती है जिन्हें हम छूते हैं और जो मेहरबानी हम देते हैं। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे पास साद जैसा भाई है, और अब तुम्हारे पास मौका है कि तुम वो इंसान बनो जो तुम्हें हमेशा बनना था। उस दिन के बाद से करीम बदल गया। उसने अपनी दौलत दोबारा बनाई, लेकिन इस बार उसने उससे अपने भाई, गांव वालों और जरूरतमंदों के साथ दिल खोल कर बांटा। दोनों भाइयों में मोहब्बत और हम आहंगी के साथ जिंदगी गुजारी। और करीम, जो अब अक्लमंद और मेहरबान हो चुका था, देने में ज्यादा खुशी महसूस करता था बजाय कि दौलत को जमा करने में। मजीद के सबक ने उसे बदल दिया था और वो और साथ खुशी से एक दूसरे के साथ रहते रहे, सच्चे भाइयों की तरह। हमारी वीडियो पे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा।